الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج ابدال کے بارے میں بتائیں گے کہ ابدال کون ہوتا ہے اور اس کی جو نشانیاں ہیں وہ کیا نشانیاں ہیں۔ ابدال رب عز و جل کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ ابدال اولیاء کرام کی قسم ہے۔ اولیاء کرام کی مختلف اقسام میں سے ایک قسم ابدال ہے، اور اس کے مختلف نام ہیں اولیاء کے۔ ان ناموں میں سے ایک نام ابدال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اہل شام کے بارے میں تذکرہ کیا، تو کسی نے کہا کہ ان کے لیے رحمت سے دوری کی دعا کریں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، شام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ شام میں ابدال ہوتے ہیں۔ پھر ان کی تعداد بتائی کہ 40 ابدال ہوتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی ایک بھی فوت ہو جائے تو فوراً دوسرا ان کی جگہ پہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ان کی عظمت یہ ہے کہ ان کے صدقے سے بارش ہوتی ہے، ان کے صدقے سے بارش نازل ہوتی ہے، اور ان کے صدقے سے دشمنوں پر فتح نصیب ہوتی ہے، اور ان کے وسیلے سے اہل شام کو عذاب سے دور کیا جاتا ہے۔ ابدال اولیاء کی قسم ہے، اور اس کی 10 نشانیاں ہیں کہ ابدال کے اندر 10 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ قلب صاف ہوگا، یعنی تکبر سے، کینہ سے، غیبت، چغلی، ان تمام جو قلبی بیماری، روحانی بیماریاں، ان تمام سے صاف ہوگا قلب۔ ہمیشہ سچ بولنے والا ہوگا، اگرچہ کس قدر بھی ان پر دباؤ ہو، اس کے باوجود بھی وہ سچ بولنے والا ہوگا۔ مصائب اور پریشانیوں پہ صبر کرنے والا ہوگا، جس قدر بھی شدید مصیبتیں یا پریشانیاں آئیں گی تو وہ صبر کرے گا۔ خلق خدا کی خیر خواہی کرے گا، اشیاء میں تفکر کرے گا، غور و فکر کرے گا، اور اشیاء سے عبرت حاصل کرے گا، اور وہ سخی ہوگا، تواضع کرنے والا ہوگا، یعنی عاجزی اور انکساری کرنے والا ہوگا، خلوت میں گریہ وزاری کرنے والا ہوگا، مومنین پر رحمت و شفقت کرنے والا ہوگا۔ یہ ان کی نشانیاں ہیں ابدال کی۔ رب عز و جل ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔